السلام، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور عادل اور منصف بادشاہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا کے عہدے منصبوں کی جنگ نہیں ہے اسلام کی جنگ، یہ حق کی جنگ عہدے منصب وزارتیں سفارتیں بادشاہتیں اور جناب اس طرح اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ایک شعبہ ہے جو خلافت کی شکل میں چلتا ہے، خلافت کی شکل میں خلیفہ ہونے کا جو حقدار ہوگا اس کو اسلام جو وہ حق دیتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا۔ تبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ قائم فرمائی، مدینہ منورہ ریاست مدینہ ریاست قائم فرمائی، تو اس کے رئیس کون ہے؟ اس ریاست کے رئیس کون ہے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ، حاکم، سربراہ، حکمراں خود ہیں آپ۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے، خلافت، ریاست کے رئیس ہونا، سربراہ ہونا، پیشوا ہونا، امام ہونا۔ امامت کتنے قسم کی ہے؟ امامت بڑے دو قسم کی ہے، ایک امامت کبریٰ، ایک امامت صغریٰ۔ آج یہ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ خلافت، خلیفہ وقت، حاکم وقت، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ امام عادل اگر ہے، سربراہ مملکت عادل، تو 7 قسم کے جو افراد ہیں نا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، سب سے VIP پروٹوکول ملے گا جو عادل اور منصف ہے۔ تو یہ امامت کبریٰ ہے، حاکم ہونا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری عالم ساری کائنات جانتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ صاحب جمال، جمال کی بھی مرکزیت، آپ مرکز سارے جمالوں کا، خوبصورتی کا، حسن کا۔ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، ساری بشریت کا مرکز ہے آپ، سید البشر یا وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ۔ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرِ، سورج اور چاند بھی آپ ہی سے جو نور پا رہے ہیں، چھوٹا موٹا نور نہیں ہے۔ میں ایسی چیز باتیں جو کر دیتا ہوں فری میں بغیر فیس کے آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو قدر کریں اس کی۔ ہاں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا کہ بغیر فیس کے، سچ بول رہا ہوں کہ اتنی قیمتی باتیں یہ حقیقت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے۔ یہ جو نور آپ پر ہم پر پڑ رہا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ ہم پر پڑ رہا ہے۔ پھر بھی کہتے ہو کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ آپ لوگ مجھ سے نہیں کہہ دیجیے گا کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، لیکن سچ ہے ویسے ہی۔ تو میں وجهک المنیر لقد نفر القمر، یہ میں نظریہ اور سوچ دیتا ہوں، سوچ کی اعلیٰ سطح کہ ہماری اور آپ کی وہ سوچ جو اللہ رسول نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، نبی اکرم نے دی ہے، وہ سوچ جب وہ سوچ ہوگی نا تو دنیا کی تمام چیزیں ٹھوکروں میں پڑی ہوں گی، ٹھوکروں میں جو فضول چیزیں ہیں۔ اس لیے میں وہی چیز کرتا ہوں، براہ راست کہتا ہوں اوپر سے آنا۔ یہ وہ محاورے والا اوپر سے آنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں سچ مجھ اوپر سے آنے والا ہے۔ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے تو یہ اوپر سے آنا حقیقت ہے۔ انگریز بڑا عجیب ہے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے تفصیل بیان کی تھی نا، تو میں نے بتایا تھا کہ وہ ہر چیز میں اس نے نا چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے دین کو، اسلام کو، ہمارے اسلامی زبانوں کو، عربی فارسی ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اس نے ایک اور محاورہ بھی مشہور کیا، ٹوپی کرا رہا ہے، ٹوپی کرا رہا ہے۔ ٹوپی کس کی سنت ہے، کس کا شعار ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، ٹوپی کرا رہا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کافر نے آپ کے اور ہمارے دین کے، اسلام کے، نبی کی سنت کے بے ادبی، بے احترامی اور گستاخی کی ہے، اور اس کو ایسے بہاورتن عام کیا ہے کہ پوچھے نہیں، اس کی تو ایسی کم تیسی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ثنا، کوئی تعریف کر دے، جمع کر دے، نہیں کر سکتا۔ کما کان حق، جیسے حق ہے آپ کی تعریف توصیف کا، اللہ کے بعد حضور کی تعریف اور توصیف اور اس کی وسعتیں اتنی ہیں کوئی اس کو سمیٹ نہیں سکتا۔ لا يمكن الثناء کما کان حقه، جیسا حق ہے۔ تو اس کو کیسے سمیٹا ہے، دریا مقبوضہ کیسے کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی بڑے ہیں، بس قصہ مختصر۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اس سے بڑی بات سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں، اس مرکز پر یہ پورا قرآن اترا ہے 23 سال کے عرصے میں، 24,000 سے زائد بار جبریل امین وہی لے کر آ رہے ہیں۔ جبریل امین کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، فرشتوں میں بھی سب سے بڑے فرشتے ہیں، سب سے بڑے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے رازدار ہیں، انبیاء کے رازدار ہیں، سارے انبیاء کے پاس آئے ہیں۔ اللہ اور انبیاء کے درمیان کوئی بڑا رازدار ہے تو جبریل امین ہے، کوئی بڑی ہستی ہے تو جبریل امین ہے۔ کرام بررہ، کرام بررہ، کرام بررہ، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہائے 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ فرشتے ہیں کرام بررہ، جبریل امین وہ لے کر آ رہے ہیں 24,000 مرتبہ نبی اکرم کے پاس۔ موسلا دھار بارش کی طرح سے وہی برس رہی ہے۔ کیوں برس رہی ہے؟ اس لیے برس رہی ہے کہ ساری کائنات کے سارے خزانے، ساری نعمتیں، ساری دولتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، اس کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول امین، جبریل امین اور قرآن مبین۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام اور نازل کس پہ ہوا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین، رحمت تمام جہانوں، کل کے کل جہانوں کے لیے رحمتیں، حضور کل کے کل جہانوں کے لیے رحمتیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، دو چیزیں، رحمت اور لعنت، لعنت دو چیزیں، رحمت اور لعنت، یا رحمت ملے گی یا لعنت ملے گی۔ محاسن اور مکارم اور سچ اور حق کا معاملہ ہوگا تو رحمت ملے گی، اس کے برعکس سے مکر، فریب، جھوٹ، باطل، کفر، شرک، بدعت، گمراہیت تو لعنت ملے گی، لعنت، اللہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت یعنی مرکز ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب سنیں، جب سورج نکلتا ہے، صبح سویرے سورج نکلتا ہے، اللہ کرے ہم سب کے سب سورج سے پہلے نکل جائے کریں، بستروں سے، بستروں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دربار میں طلوع ہو جائے کریں، اللہ میں نصیب فرمائے، مسلسل استقامت کے ساتھ۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک دن آدمی 2 دن 4 دن بڑے جوش دکھاتا ہے، پھر بیچ میں پنچر ہو جاتا ہے۔ تو یہ استقامت علی الدین، استقامت علی التقوی، استقامت علی التوحید اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سارے عالم کو نصیب فرمائے، اور جو گمراہ ان کو ہدایت دے کے نصیب فرمائے۔ سر کا درد تو وہی ہے نا جو گمراہ ہے، تو اس لیے سارے عالم کے لیے دعا کرو، اپنے سے زیادہ اپنے لیے دعا کرو، استقامت کی تو ساتھ میں دعا کرو، اللہ ساری شیطنت کے سرخیلوں کو بھی ہدایت دے دیں تاکہ وہ قصے ہی ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، آفتاب نکلتا ہے، تو تمام تارے، چاند، سب کے سب، کوئی ستارہ کتنی چمکتا ہو، کتنے نمایاں نظر آتا ہو، یہ سریا، 7 ستارے، سریا، جرمٹ، ان کا جمگٹا، سریا، ان کو کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو میں سریا کا ذکر کر رہا تھا، تو یہ سریا اپنے کسی محلے میں رہنے والی کوئی دادی نانی یا کوئی نئی نسل کی نام نہیں ہے، سریا آپا تو ان کا نام نہیں ہے، یہ سریا وہ 7 ستاروں کو بولتے ہیں، اسی کو لوگ نام سریا رکھتے ہیں۔ جو بلند ترین ہے اس کو سریا کہتے ہیں، جو زمین کی تہ میں اس کو تحت الثری کہتے ہیں،
زمین کی آخری تہ تحت الثری اور آسمانوں کی بلندی سریا. تو میں حدیث جو بیان کر رہا تھا تو سریا اس کو کہتے ہیں.